حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، العزت للہ الواحد القہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر کرامتہم ومنکر زیارتہم ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین۔ اللہم خص انت اول ظالم باللغن منی وابدأ بہ اولا ثم الثانی والثالث والرابع۔ اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرن وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ۔ لعن اللہ بنی امیۃ قاطبۃ۔ اللہم لعن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین۔ اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت۔ لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتا مع علی۔ صلوات پڑھیں محمد عالم۔ اگر مزاج معلیٰ کی لطافتوں کے اوپر تھکان اثر انداز نہ ہو تو تکلیف کریں کہ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ واجب الاحترام علماء کرام، عزاداران سید الشہداء، غریب نینوا، ماشاءاللہ اس مجلس کے اندر شہر آفاق شعراء کرام بھی ہیں کہ جنہیں 10-10 20-20 ہزار لوگ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ بڑے بڑے ذاکرین کرام، علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ میں تو اپنے آپ کو ان سب کے بیچ میں بالکل ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے سورجوں کے درمیان رکھا ہوا معمولی سا ایک دیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سورجوں کے درمیان رکھا ہوا ایک معمولی سا دیا محسوس کر رہا ہوں، لیکن مداح حسین کی حیثیت سے مخاطب ہوں، اسی لیے روشن ہوں، جل نہیں رہا ہوں۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح فرش عزا کا وفادار رکھے۔ مجلس حسین ہے۔ مقصد مجلس یہ ہے کہ جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، بانیان مجلس کی پوری کوشش اور سعی اور نیت یہی ہے
کہ مجلس میں ذکر آل محمد ہو، ذکر فضائل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور مصیبت آل محمد بیان کی جائے، اور یہ ذکر فضائل جب بیان ہو تو جو بیان کرنے کا ثواب ہے اور جو سننے کا ثواب ہے وہ سب کا سب چہاردہ معصومین کے صدقے میں مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے۔ اسی طرح جب مصیبت بیان ہو تو کسی کی آنکھ سے ان کی مصیبت پہ آنسو آ جائیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ بھی چاردہ معصومین کے صدقے میں مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے۔ تیسری چیز یہ کہ کوئی اچھی بات، کوئی ایک نصیحت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان وحی ترجمان سے نکلی ہوئی کوئی بات دل کے اوپر اثر انداز ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے مثبت انداز میں، تو اس کا جو قیامت تک جو ثواب اسے ملتا رہے وہ بھی مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے۔ یہ ہے مجلس کی برکتیں کہ ایک مجلس کے اندر اگر کوئی ایک بات بھی دل سے لگا کے اٹھ گیا اور دل میں پیوست کر کے اٹھ گیا تو جب تک وہ بات باقی رہے گی یا جہاں جہاں تک اس نے وہ بات سنائی، جہاں جہاں تک پہنچائی، وہ سب کا سب اسی مرحوم اور مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج ہوگا کہ جس کے ایصال ثواب کی مجلس میں شرکت کرنے کے سبب اس نے یہ حاصل کی تھی۔ یہ ہے میرے عزیزو، اب اس کا کتنا وسیع دائرہ ہے، لا یعلم الا اللہ، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال یہ مجلس کیا ہے، یہ مجلس کی اہمیت کیا ہے، تو میری کیا بساط، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، یا کسی کی کیا اوقات اور کسی کی کیا حیثیت کہ کوئی اس مجلس کے اوپر تبصرہ کر سکے۔ میں تو جو باعث تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور اول ہے، جو مخلوق اول ہے، جو پیغمبر اکرم ہے، جو ہادی عالم ہے، جو کائنات کا رہبر ہے، جو حیات گستر ہے، جو زندگی پرور ہے، جو خدیجہ کا شوہر ہے، جو فاطمہ کا پدر ہے، جو مالک الدہر ہے، جو آثار حیات کا مالک ہے، جو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ کنت نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب وجود آدم آب و گل کے درمیان خمیر کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت میں نبی تھا جب نوح کی کشتی متلاطم تھی، میں اس وقت میں نبی تھا جب عیسیٰ جو ہے چوتھے آسمان پہ اٹھائے جا رہے تھے، موسیٰ دریائے نیل پار کر رہے تھے، ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے۔ اس کی نبوت کوئی معمولی نبوت نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ ایمرجنسی میں نبی نہیں بنایا گیا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد و آل محمد پر، کہ اچانک موڈ ہوا تو اس کو نبی بنا دیا گیا ہو، جی نہیں، بلکہ جو باعث تخلیق کائنات جس کی نبوت کا سلسلہ ساری کائنات اس کے لیے بنی ہے، اس کے صدقے میں بنی ہے، تو اس کا کیا نظریہ ہے اس مجلس حسین کے لیے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور اسی پر تبصرہ ہوگا انشاءاللہ اگر آپ حضرات کی توجہات مبذول رہیں۔ ویسے مجھے آپ حضرات کی تھکن کا اندازہ ہے کہ بشری تقاضوں کے تحت جو ہے وہ انسان 45 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ سننے کی کیفیت میں نہیں رہتا، اسی لیے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنی بھی جو ہے وہ کلاس لگتی ہے وہ 45 منٹ کا اس کا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی غم امام حسین کا اور مجلس عزائے حسین کا معجزہ ہے کہ 45 گھنٹے تک جو ہے لگاتار شب بیداریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن نہ سنانے والا تھکتا ہے نہ سننے والا اکتاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ قبلہ نہ سننے والا جو ہے وہ اکتاتا ہے، نہ بیان کرنے والا تھکتا ہے۔ یہ ہے چونکہ یہ ذکر جو ہے وہ کثرت استعمال سے گھسنے والا نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے شبر صاحب قبلہ، یہ ذکر کثرت استعمال سے گھسنے والا نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جو انسان کی روح کو زندہ کر دے، انسان کی عقل کو زندہ کر دے۔
یہ مسائل، یہ فرش عزائے امام حسین میرے عزیزوں، یہ ایک عجیب و غریب کائنات ہے۔ بس میں ذرا سا ایک بات، چونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں میں، آپ حضرات تو بڑے بڑے خطبہ کو سنتے ہیں، میں تو جو میرے ہم سن ہیں اور جو کم سن ہیں میں انہی کا ذاکر ہوں، ان کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی صاحب کو اپنے یہاں کوئی مرجع وقت جو ہے وہ دعوت دے اور بلائے، آپ کی بستی سے کسی صاحب کو بلائے اپنے یہاں مہینے میں ایک دن، تو آپ اندازہ لگائیے، یہیں سے لور پور میں کسی کے لیے خط آئے، کہا کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ سیستانی صاحب نے بلایا، تو آپ حق اور انصاف سے بتائیے کہ جب وہ پلٹ کے آئے گا تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ ذرا سا میری طرف متوجہ رہیے۔ اور اگر 2 دفعہ بلا لیا، 3 دفعہ اگر بلا لیا، 4 دفعہ بلا لیا، مہینے میں اگر 40 دفعہ بلا لیا تو کیا عالم ہوگا؟ خدا کی قسم آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اپنی وکالت کا بھی اعلان کر دے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھو تو بات کہوں، ہے یا نہیں؟ آنے کے بعد جو ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیان کرنا شروع کر دے اور وہ بلا وجہ جو ہے وہ ادھر منسوب کرنے لگے۔ میرے عزیزوں، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، جب کوئی بڑی شخصیت کسی کو بلاتی ہے تو یہ انسان کے لیے شرف کی بات ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قبلہ شبر صاحب، مولانا محمد مہدی صاحب قبلہ، ہے یا نہیں یہ بات مولانا سمر صاحب؟ ہیں کہ جب کوئی بڑی شخصیت کسی کو بلاتی ہے تو انسان اس کو شرف مانتا ہے اور اسے ماننا چاہیے۔ یہ تو ہوئی دین کی مثال، دنیا کی دین کی مثال۔ اب ذرا سی ایک اور ذرا سا ذہنوں سے نزدیک آنے کے لیے، چونکہ مجھے بہت بڑا ترجمہ کرنا ہے ابھی ایک حدیث کا، توجہ، کہ اگر کسی صاحب کو فرما روائے حکومت بلا لے، آپ جبکہ اس کی تمام تر کارکردگیوں سے بھی واقف ہوں کہ یہ کتنے گھوٹالے کرنے کے بعد اس منصب پہ آیا ہے، کتنے قتل اس کی کرسی کے نیچے ہیں، ہے یا نہیں، کتنی لاشوں کے اوپر اس کا تخت رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی صاحب کو جو ہے وہ بلا لے کوئی فرما روائے حکومت، کوئی حاکم حکومت، تو انسان جب اپنے وطن میں پلٹ کے آئے گا تو اس کی چہرے کی لک ہی بدل جائے گی، ہے یا نہیں؟ اور اس کی خوشیوں کے کیا عالم ہوں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں پھر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، کہ جب کوئی بڑی شخصیت کسی کو بلاتی ہے یا بڑی شخصیت سے جب کوئی ملاقات کرتا ہے تو انسان اسے اپنے لیے شرف جانتا ہے۔ متوجہ ہوا آپ حضرات؟ انسان اسے اپنے لیے شرف جانتا ہے اور شرف مانتا ہے۔ اب سنیے، حدیث سنا رہا ہوں، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتا مع علی، کہ جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے، بھائی میری طرف متوجہ رہیے چونکہ ہماری عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا قطعاً جائز نہیں ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ قبلہ آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں، توجہ، چہرے جو ہے وہ اس طرح ہونے چاہیے خوش خوش کہ بات جو پیش کی جائے سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ وصول کی جا رہی ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے من بکا علی مصاب الحسین، جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے یا حسین کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرے، اللہ اکبر، حسین کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرے، اور جلس فی مجلس، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے،
سمجھ میں آیا مجلس؟ حسین کی شہادت سے بہت سال پہلے سرکار دو عالم کی لسان وہی ترجمان سے مجلس حسین کے متعلق یہ کلمے کا نکلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجلس سنت رسول ہے، بدعت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند محمد و آل محمد پر، بلند آواز سے قبلہ۔ توجہ، اور خدمہ اہل العزا، یا جو کوئی، پہلی کیا بات کہ حسین پہ روئے، ایک بات، یا حسین علیہ السلام کی مجلس میں جا کے بیٹھے، دو بات، یا حسین علیہ السلام کا اچھائی سے تذکرہ کرے۔ توجہ، اچھائی سے تذکرہ مطلب کیا؟ کہ کسی بھی جگہ آپ ہوں اپنے مولا امام حسین کا تعارف کرا کے اٹھیے۔ اس سے بڑا قدردان اور کس کو پاؤ گے کہ اتنی سی ایک بات کے صلے میں تمہیں کیا دے رہا ہے؟ وہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ملے گا کیا اس کے صلے میں ہمیں۔ ہم نے یہ مجلس منعقد کی، ہم نے ٹینٹ لگائے، ہم نے مائک لگایا، ہم نے لوگوں کو بلایا، ہم نے کھانا بنایا اور پھر ایک مجلس کا انتظام کیا، تو اس کی آیات کو ہماری نظر میں نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا صلہ کیا بتایا ہے وہ بات بیان کرنا ہے مجھے آپ کے سامنے۔ توجہ میرے عزیزو، حسین پہ روئے، ایک بات، حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، دو بات، یا حسین کی مجلس میں جا کے بیٹھے، تین بات، یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے۔ حسین کے عزاداروں کی خدمت کیسے خدمت کرے؟ پانی پلائے، انہیں کھانا کھلائے، اگر کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے تو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھے۔ تو اس کے بدلے میں سرکار فرماتے ہیں کأنہ زارنی علی العرش 40 مرۃ مع علی، اور جس نے ان چاروں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی انجام دیا تو میں رسول یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گویا اس نے ایسا کیا کہ جیسے اس نے عرش پہ آنے کے بعد مجھ رسول سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، میرے مولا سلامت رکھے آپ کو۔ قبلہ ترجمہ ٹھیک کر رہا ہوں نا؟ کأنہ زارنی علی العرش 40 مرۃ مع علی، گویا اس نے عرش پہ آنے کے بعد مجھ رسول سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی ہو۔ معمولی سے آدمی سے جس کی حکومت بھی ناپید فنا ہونے والی، ارے اس کے یہاں جانے کے بعد اگر کوئی آ کے فخر کرتا ہے تو اس پہ تعجب کیجئے گا، مگر جب آپ مجلس سے نکل رہے ہو کہ تو کس سے مل کے آیا، میں کس سے مل کے آیا ہوں، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں اچھا، ملاقات کیا عجیب بات ہے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، کہ کتنی عجیب بات ہے مولانا سمر صاحب کہ ملاقات کے معنی، ملاقات، اس لفظ ملاقات کے اندر جو ہے نا، زیارت کے ایک معنی ملاقات کے بھی ہیں، ملاقات میں ہی جو ہے وہ ایک راز پنہا ہے کہ ملاقات زندوں سے ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ملاقات جو ہے وہ زندوں ہی سے ہوتی ہے یا نہیں؟ تو ہر منظر کا ایک پس منظر ہے مولانا شبر صاحب، ہر منظر کا ایک پس منظر، یہ تو ہے منظر، اس کا پس منظر کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اس کا پس منظر یہ ظاہری طور پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹینٹ لگائے گئے ہیں، مولانا صاحب کو بلایا گیا ہے، ممبر بچھایا گیا ہے، یہ تو ہے قبلہ منظر، اس کا پس منظر کتنا بڑا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ عزائے امام حسین کیا ہے۔ کسی کو اس کی، خدا کی قسم، کسی کو توفیق ہو جائے بصیر آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے،
قبلہ خادم شبیر صاحب، آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. جس کی آنکھ میں نور ہے، چاہے کتنے ہی ہولناک اندھیروں کے اندر اسے لے جائیے، اگر معمولی سا جگنو بھی ادھر سے گزرا تو اس کی آنکھ کا نور اس کی عقل کو خبر کر دیتا ہے کہ ادھر سے روشنی گئی ہے. لیکن اگر کوئی اندھا ہو، بلائنڈ ہو، اغما ہو، تو بس چاہے اس کے سامنے آپ مرکری جلا لیجئے، اس کے سامنے جو ہے پیٹرو میکس جلا لیجئے، پورے کے پورے کو اندھا کر کے جو ہے وہ بجلی گھر میں لے جا کے پٹخ دیجئے، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. چاہے اسے کوڑے کے ڈھیر پہ بٹھا دیجئے یا ہلٹن ہوٹل میں لے جائیے. تو میں جو یہاں بات کر رہا ہوں وہ فرش عزائے امام حسین کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی کیا منزلت ہے، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس جگہ موجود ہیں. سرکار نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ انہو زارنی علی العرش 40 مرتن، کہ گویا اس نے عرش پہ آنے کے بعد مجھ سے اور علی سے ملاقات کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منظر تو یہ فرش ہے، لیکن حقیقت میں جہاں آپ بیٹھے ہیں رسول نے اسے عرش بتایا ہے. اللہ اکبر. رسول نے دیکھو بھائی اسی بات کے تناظر میں تو دیکھیں گے نا مولانا صاحب، ہم جو بات کریں گے اسی تناظر میں تو بات کریں گے کہ جو رسول نے کہا ہے. تو یہ منظر تو اس کا یہ ہے کہ یہ فرش ہے، قالین بچھا ہوا ہے، دریاں بچھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا پس منظر جو ہے وہ قول رسول کے آئین میں عرش الہی ہے. اللہ اکبر. عرش کہتے کسے ہیں؟ اس کے لیے بھی ایک مکمل جو ہے وہ اشرے چاہیے ہوتے ہیں. یہ بات سمجھانے کے لیے علماء کرام موجود ہیں. میری کیا بساط، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ اس پہ تبصرہ کروں. بہرحال یہ کہ عرش کیا ہے، اللہ اکبر. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فرش عزا ہے کیا. توجہ. اور اس کا پس منظر یہ عرش الہی ہے. عرش الہی میرے کہنے کے مطابق نہیں، رسول کے فرمان کے مطابق. رسول یہ کوئی نہ نکتہ ہے نہ یہ کوئی بھرتی کا جملہ ہے، یہ حدیث کی تحلیل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہے نا، کہ یہ عرش الہی پہ اس سے بڑا قدردان کہاں ملے گا کہ جو. اچھا ایک بات عجیب ہے کہ کیا محبت ہے کردگار کو اپنے حسین سے. ارے ذرا سا بیدار ہو کے، کیا محبت ہے اللہ کو حسین سے اور رسول کو حسین سے. اللہ اکبر. کہ صاحب معراج ایک دفعہ معراج پہ جائے ہے تو ایک معراج لکھی جائے، لیکن اگر عزادار حسین فرش عزا پہ آ جائے تو 40 معراجیں لکھی جائیں. یہ دنیا فرش عزا کی مخالف ہے، اسی لیے ہم نے اپنا عنوان بنا رکھا ہے آج کل یہی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کم سے کم یہ تو پتا ہو کہ یہ ہے کیا فرش عزا. اس لیے کہ جتنا مجلسوں کی کثرت ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ذہنی طور پہ اتنا ہی دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بات بتانا تو ہماری ذمہ داری ہے، اہمیت سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہاں دروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں، بات پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے. یہ فرش عزا یہ عرش الہی سے تعبیر کی گئی ہے. کس نے تعبیر کیا ہے؟ جس نے قرآن کو قرآن کہا، جس نے حدیث کو حدیث کہا، جس نے جو ہے جس کے کہنے پہ ہم نے حرام گوشت جانوروں کو چھوڑ دیا. توجہ. جس کے کہنے پہ ہم نے حلال کھایا ہے یا نہیں. تو یہ اس کے بقول اللہ اکبر یہ ہے عزائے امام حسین کی، یہ فرش عزائے امام حسین کی عظمت. اب سنیے کہ یہاں حدیث ہے کہ ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں.
ملائکہ مقربین، حدیث ہے قبلہ یہ کہ مجلس سید الشہداء جہاں منعقد ہو وہاں ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں۔ فیضی صاحب، ملائکہ مقربین میں ہے کون؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل عرف ملک الموت۔ یہ سب بھی مجلس میں ہوتے ہیں۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی ذرا سا منہ بنانے کی کوشش کرے، جب آپ اسے بتائیں تو اسے سمجھائیے گا، کہا کہ بھائی دیکھو سب کے سب فرقے مانتے ہیں اس بات کو کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جنہیں کرام الکاتبین کہا جاتا ہے یا نہیں؟ کرام الکاتبین جنہیں کہا جاتا ہے ہر انسان کے ساتھ دو ہوتے ہیں۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ نہیں کرام الکاتبین ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اگر وہ مسلمان ہے تو یہ بات کہہ کے کافر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات کو جھٹلا رہا ہے۔ تو جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ دو دو فرشتے جو ہے وہ اور کاؤنٹ کیجئے۔ اس مجلس کی میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں۔ پلس آسمان والے کون؟ ملائکہ مقربین۔ یہ پروردگار جبریل کو بھی بھیجتا ہے، میکائیل کو بھی بھیجتا ہے، اسرافیل کو بھی بھیجتا ہے کہ جس کے سور پھونک دینے سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے یہ بھی تو معمہ بتا دے۔ کہا کہ دیکھ ملک الموت کو بھیجتا اس لیے ہوں، توجہ، ملک الموت کو بھیجتا اس لیے ہوں کہ جتنے بھی ذی روح ہیں وہ سب کے سب مجھ تک جو آئیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے یا نہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف پلٹ جانے والے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ مجھ تک پلٹ کے آئیں گے وہ وایا ملک الموت۔ تو ملک الموت کو بھیجتا اس لیے ہوں تاکہ ایک ایک کے چہرے کے اوپر نظر رہے کہ مجلس میں عبادت سمجھ کے کون آیا ہے، سیاست مان کے کون آیا۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھیے بابا بلند محمد آل محمد پر۔ مجلس میں محبتوں کے ساتھ کون آیا ہے، دلوں کے اندر عداوت اور کدورت، یہ ثواب جتنے میں نے بتایا نا آپ کے سامنے، یہ ثواب مولانا فیضی صاحب قبلہ یہ انہی کے لیے ہیں کہ جس کا عقیدہ درست ہو۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات؟ جس کا عقیدہ درست ہو، یہ سارے ثواب اسی کے لیے ہیں۔ اب یہ عقیدہ کیا چیز ہے جناب؟ نہ تو فارمیسی پہ کوئی عقیدہ نام کا کیپسول ملتا ہے، نہ کسی نے جو ہے وہ معجون بنایا ہے کہ معجون عقیدہ جو ہے 4 چمچ کھانے کے بعد ہم صاحبان عقیدہ ہو جائیں۔ یہ ہے عقیدہ کیا چیز؟ عقیدہ سنیے کیا ہے، توجہ، کہ جس وقت مجلس میں آؤ، یہ بات یہی میسج دینا تھا مجھے آج، اور وہی میسج دینے لگا ہوں۔ اس کے بعد جتنی بھی ہے سب کی سب ثواب میں ہوگی، واجب میسج دے رہا ہوں کہ جب بھی مجلس میں آؤ، جتنے نوجوان ہیں دور دور کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی میری اس بات کو سن لے اور میری طرف دیکھ کے سنے، جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لے ایک دفعہ۔ توجہ کہ یہ بات کیا ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے مجلس کے لیے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو پھر کوئی عزاداری نہیں۔ وہ عقیدہ کیا ہو، توجہ، وہ عقیدہ کیا ہو تو میں کیوں بتاؤں، میں تو بات دہرا رہا ہوں جو بتایا گیا ہے کہ یا ابا عبداللہ ہے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے، یا ابا عبداللہ اشہد انکا تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی۔ ارے ترجمہ کیسے کروں آپ کے سامنے کہ اے میرے مولا امام حسین، اے میرے آقا امام حسین، اے کربلا کے ابر گوہر بار حسین، اے جن سے آبرو کے خریدار حسین، اے سورما دلیر جیال حسین، اے فاطمہ زہرا کی گود کے پالے حسین، اے میر ارج حسین، اے صدر سماوات حسین، اے بادشاہ کشور آیات حسین، اے ناقد نہفتگی ذات حسین، اے میزبان لشکر آفات حسین، اے کجکلہ موریث کونین حسین، اے وارث عبادت ثقلین حسین، اے مصحف حیات کی تفسیر حسین، اے مدعی آیا تطہیر حسین، اے دست ذوالجلال کی شمشیر حسین، اے زندگی کے سوز نہا حسین، اے کوثر بدوش تشنہ دہاں حسین،
اے زخم قلب خیر کے مرہم حسین، اے ناصر پیغمبر اعظم حسین، اے حجت شرافت آدم حسین، اے تاجدار ملک صبر و تحمل حسین، اے بے پناہ قوت اخلاق حسین، اے خلوتی داور اطلاق حسین، اے بے عزتوں کو عزت عطا کرنے والے حسین، اے گمنام لوگوں کو تعارف عطا کر دینے والے، گمنام لوگوں کو تعارف عطا کر دینے والے حسین، اے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھونے والے حسین، سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھونے والے حسین، اے میرے آقا حسین، میں آپ کو زندہ مان کے عقیدہ بتا رہا ہوں کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے مجلس میں آنے سے پہلے۔ توجہ، اشہدو انکا تشہدو مقامی، اے میرے مولا، میں روئے زمین پہ نہیں، عرش عظیم پہ نہیں، تحت الثری میں نہیں، کائنات میں نہیں، چاہے میں کائنات میں کھڑا ہوں، عرش بری پہ کھڑا ہوں، زمین پہ کھڑا ہوں، آسمان پہ کھڑا ہوں، کائنات کے اندر کھڑا ہوں یا کائنات سے باہر کھڑا ہوں۔ بھائی موبائل بعد میں چلا لینا یار، میں میسج بعد میں کر لینا، بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں یار، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، یہی تو سمجھا رہا ہوں میں یار، بابا دے بلند صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہ مت پوچھا کیجئے کہ بھائی مجلس کیسی پڑھی گئی، یہ پوچھا جانا چاہیے کہ مجلس سنی کیسے گئی۔ ہاں، پڑھنے والے تو پڑھتے ہی ہیں، یہی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، 16-17 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں، 16-17 گھنٹے جو ہے وہ پھر واپس جائیں گے، یہ جاب نہیں ہے، توجہ، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، عزاداری اس کا منصب ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ جی، یہ منصب ہے عزاداری، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس نے بھی عزاداری سے جب بھی جو ہے ذرہ برابر بھی اس کی ہتک حرمت کا کوئی سبب بنا ہے، خدا کی قسم ذلیل ہوا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک بات بتاؤ، چھوٹی سی بات پوچھ رہا ہوں، چھوٹی سی اتنی سی، بھائی شبر، چھوٹی سی بات کہ عزاداری سید الشہداء امام حسین، ہر مجلس میں پوچھتا ہوں یہ بات، اور یہ پوچھتا اس لیے ہوں تاکہ آدمی اپنے گریبان وجود میں منہ ڈالنے کے بعد اپنے آپ سے محاسبہ کرے کہ آیا میری کیا ذمہ داری ہے۔ توجہ، کیا کہ ذرا سا مجھے یہ بتائیں، سب کے سب جتنے بھی مجلس میں آنے والے ہیں، جتنے بھی عزاداری سید الشہداء سے مربوط لوگ ہیں، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس عزاداری کو، پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں کہہ رہا ہوں یہ بات قبلہ، کہ عزاداری کو اپنی زندگی سے مائنس کرنے کے بعد آپ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کیا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، عزاداری کو اپنی زندگی سے، خادم شبیر صاحب قبلہ، کروڑوں لوگ سن چکے آپ کو، اور اللہ آپ کو طول عمر عطا کرے۔ یہ ہے کس چیز کا صدقہ؟ ذکر حسین کا۔ میں بتاؤں، آپ بتائیے مجھے، انصاف سے بتائیے کہ عزاداری کو اپنی زندگی سے مائنس کرنے کے بعد، ہٹانے کے بعد آپ ثابت کیجئے کہ آپ ہیں کیا؟ کتنے بڑے زمیندار ہیں آپ؟ کتنی دولت ہے آپ کے پاس؟ کون جانتا ہے آپ کو؟ کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے آپ کی؟ کتنی تعداد ہے آپ کی؟ حکومت بدل سکتے ہیں، اتنی پاپولیشن ہے آپ کی؟ کیا ہے آپ؟ بتاؤ کیا ہو؟ عزاداری کو اگر مائنس کر دیا اپنی زندگی سے تو یہ بات یاد رکھ لینا کہ سوکشم درشی سے بھی نہیں ڈھونڈے جاؤ گے۔ جی، مائکروسکوپ بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا آپ کو، کہیں نہیں ہے آپ۔
لیکن جب آپ فرش عزا پہ ہیں تو پوری دنیا مل کے آپ کو چھپا نہیں سکتی. بلند آواز سے لعنت. جو لعنت نہ کرے اس کے اوپر بھی لعنت بھائی. اس پہ تو ڈبل لعنت ہونی چاہیے. ہاں متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو ہم جو کچھ بھی ہیں، متوجہ ہیں آپ حضرات، جو کچھ بھی ہیں وہ عزاداری کی وجہ سے ہے. ہاں کوئی صاحب یہ گمان نہ کریں کہ میں مجلس کرتا ہوں تو مجلس ہوتی ہے، اور میں مجلس پڑھتا ہوں تو مجلس ہوتی ہے، میں عمدہ تبرک بانٹتا ہوں تو مجمع بہت آ جاتا ہے، اور میں نے یہ کیا تو یہ ایسا ہو گیا. غلط ہے. اپنے خیال سے اس بات کو، سوچ کو نوچ کے پھینک دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم اس عزاداری کی وجہ سے. ہاں یہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے. حق اور انصاف سے بتاؤ کہ ابھی کرونا پیریڈ چل رہا ہے، یہ محرم سے پہلے جو ہے وہ ہر آدمی جس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت ہے، اس کے ذہن کے اندر مولانا صاحب ایک خیال تھا، ایک سوال تھا. کیا کہ ہائے محرم میں کیا ہوگا، محرم میں کیا. ہر آدمی کے ذہن کے اندر سوال تھا یا نہیں؟ جن کے دلوں میں خدا کی قسم واقعاً محبت حسین تھی، نہ جانے اپنے آپ کو حسین کے سامنے تنہا کر کے کتنی دفعہ اس نے حسین سے یہ عہد کیا ہوگا کہ اے میرے مولا حسین، میری اگر جان بھی چلی گئی تو عزاداری اسی شان سے کروں گا چاہے پوری دنیا میری مخالف ہو جائے. بتائیے ہر آدمی اس بات کا گواہ ہے یا نہیں کہ ہر آدمی نے حسین سے یہ عہد کیا ہے تنہائیوں میں. حسین علیہ السلام کی محبت، توجہ، حسین کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، کہ یہ محبت، یہ قتل امام حسین جو ہے نا، یہ ایک ایسی آگ ہے مومن کے دل کے اندر کہ جو ابد تک، قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. آپ بتائیے ماشاءاللہ مجلسیں بھی ہوئی، زبردست ہوئی، پہلے سے زیادہ زبردست مجمع آیا، پہلے سے زیادہ گریہ ہوا. بھائی گواہی دیجئے ہے یا نہیں یہ بات؟ پہلے سے زیادہ تبرک بٹے، ہر زیادہ تر مجلسوں میں تبرک کم پڑ گئے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، مجمع کی کثرت کی وجہ سے. لیکن پھر بھی آدمی حسین سے شرمندہ ہے. کیوں؟ کہ اے میرے مولا حسین، تیری عزاداری کا حق ادا نہ کر پائے. کیوں؟ اس لیے کہ جلوس نہیں نکلا. جانتے ہو کہ یہ جلوس کیا ہے؟ جانتے ہو کہ کیوں ہے یہ جلوس؟ اس کی وجہ کہ ایک ایک بات پہ اگر بات کی جائے کئی کئی گھنٹے چاہیے. جانتے ہو کہ یہ جلوس کیا ہے؟ بتا دوں آپ سے. زیارت وارثہ میرے سارے مومنین پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک جملہ ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہی. ابھی کیا کہا میں نے شبر بھائی 1 منٹ پہلے؟ کہ عزاداری جو ہے، عزاداری جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، عزاداری جو ہے وہ اس کے لیے ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، ایک جاب ہے. آپ ایک سنستھا سے جڑے ہوئے ہو، آپ کی ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داری ہے کیا؟ یہ مجھے بتانا ہے آپ کے سامنے. کیوں نکلتے ہیں یہ جلوس؟ 4 دیواری میں بھی ماتم ہوا، لیکن پھر آپ کا دل مطمئن کیوں نہیں ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ پھر بھی کوئی ایسی چیز آپ کو جو ہے وہ کیوں روند رہی ہے دل ہی دل کے اندر کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جبلت کے اندر ہے ہماری یہ بات کہ ہم جو ہے، جو ہمارا عہدہ تھا، ہم اپنی ڈیوٹی صحیح سے نہیں کر پائے.
ڈیوٹی ہماری کیا تھی وہ ڈیوٹی سمجھا رہا ہوں. کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے زیارت وارثہ میں لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا. جو صاحبان ہوش ہے ان سے خطاب ہے میرا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. مولانا شبر صاحب تھک گیا آپ کا مجمع بالکل. اگر ان سے بلند آواز سے صلوات پڑھوا دیں تو احسان ہو جائے. ہے نا؟ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہی. قبلہ شاید کوئی نادر بات ہو کہ اللہ لعنت کر ان کے اوپر کہ جنہوں نے قتل کیا، لعنت کر ان کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، اور لعنت کر ان کے اوپر کہ جنہوں نے اس قتل حسین کو سنا اور اس پہ راضی رہے. قتل کرنے والے بھی مر گئے بھائی خادم شبیر، قتل کرنے والے بھی مر گئے، جو قتل ہوئے وہ بھی پردہ فرما گئے، جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی جہنم میں پہنچ گئے، جن کے اوپر ظلم ہوا وہ بھی دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے. یہ دونوں تو چلے گئے، اب بچا کون سا گروہ؟ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہی، کہ جس نے اس قتل کو سنا اور سن کے اس پہ راضی رہا. متوجہ نہیں ہو سکے آپ حضرات، ہے نا؟ عہدہ ہمارا کیا ہے اور عہدہ دیا کس نے ہے؟ کہ جس وقت جو ہے وہ یزید ملعون کی حکومت خطرے میں آ گئی، بی بی سلام اللہ علیہا کا خطبہ سننے کے بعد جگہ جگہ آئے تھے لوگ جشن منانے کے لیے کہ یزید نے فتح کی ہے. ضلعوں سے، پرگنوں سے، بستیوں سے، سب جگہ سے پہنچے تھے کہ یزید نے فتح کی ہے، سیلیبریشن کریں گے، جشن منائیں گے. لیکن جیسے ہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آئے تھے تو ہنستے ہوئے گئے روتے ہوئے. میں کیا کہہ رہا؟ اور جانے کے بعد انہوں نے اپنی اپنی بستیوں کے اندر علم بغاوت بلند کر دیا. اور علم بغاوت کیا بلند کیا؟ کہ یزید ہٹاؤ اسلام بچاؤ، یزید ہٹاؤ اسلام بچاؤ، یزید ہٹاؤ اسلام بچاؤ. غرض کے چاروں طرف سے جو ہے وہ یزید کے خلاف ریلیاں تیار ہونے لگیں، کیپٹل کی طرف جو ہے وہ کوچ کرنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے. یزید گھبرا گیا جب یہ بات وائرل ہوئی کہ اس نے آل رسول کو اب تک زندان میں رکھا ہوا ہے. تو یزید کے لیے ایک بہت بڑی سردردی بن گئی یہ بات کہ اگر میں نے اب بھی ان کو زندان میں رکھا تو میری حکومت کا تختہ جو ہے وہ پلٹ جائے گا. تو لہٰذا سیاسی مجبوری بنا اسیران اہل بیت کو رہا کرنا. محبت میں رہا نہیں کیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ. یہ ایک مجبوری تھی یزید ملعون کی کہ رہا کرنا پڑا. متوجہ ہیں یا نہیں؟ ہاں، یہ شکست فاش ہے یزید کی، ہے نا. اب جیسے ہی جناب سید سجاد کے پاس جو ہے وہ ایک ایلچی آیا اور اس نے کہا، 1000 دفعہ کی سنی ہوئی وہ بات آپ کی، لیکن میں تو ایک بات یہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس نے کہا کہ آپ جو ہے آزاد ہیں، چاہے آپ شام میں رہیں یا مدینے میں رہیں یا کربلا میں رہیں. جناب سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نے کہا کہ جا اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے جواب دیں گے. جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں آنے کے بعد کہا، پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے ہیں، یزید ملعون کی طرف سے یہ پروانہ آیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہائے 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 ہائے،
کاش کہ جس دل سے سنا رہا ہوں ایسے سننے والے بھی ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. آپ کی کیا رائے ہے؟ سمجھ میں آیا کہ یہ وہ لفظ تھا کہ جس نے تمام تر اختیارات امامت جناب زینب کی طرف منتقل کیے. اب جب جناب زینب کلام کریں گی تو زبان جناب زینب کی ہوگی، کلام امام کا ہوگا. کلام امام کا ہوگا. بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے لال یزید سے کہلوا دے کہ ابھی زینب اپنے ماں جائے کو رو نہیں سکی، ایک گھر کا انتظام کیا جائے، میں اپنے ماں جائے حسین پہ رونا چاہتی ہوں. بی بی کربلا میں جا کے رو لیجئے، کیا اب تک آپ نہ روئیں؟ ایک بات کہہ رہا ہوں قبلہ، کیا اب تک آپ نے گریہ نہیں فرمایا؟ شام غریبہ آپ نے دیکھی، عصر عاشور آپ نے دیکھا، شام تک جو ہے وہ کتنے مصائب و آلات. اللہ اکبر. کوئی بات مصائب میں چلی جائے گی، میں تو آپ کو ہنٹ کر رہا ہوں ذرا سا. کیا آپ نہ روئیں؟ اب تک روئیں. لیکن یہ ایک ایسی صلوات پڑھ دیجئے کہ خواتین کو یہ احساس ہو جائے کہ مجلس ہو رہی ہے. متوجہ ہوئے؟ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو بی بی سلام اللہ علیہ نے جو یہ ڈیسیجن لیا، یہ جو فیصلہ لیا کہ ہمارے لیے ایک مکان کا انتظام کیا جائے، تو یہ اس کا ظاہر تو ہے مجلس، لیکن اس کا پس منظر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا میڈیا چھوڑا ہے جناب زینب نے. یہ ایک ایسے میڈیا کی استھاپنا کی ہے، یہ ایک ایسے میڈیا کی نیو رکھی ہے کہ جو قیامت تک یزید کے چاہنے والوں کو رسوا کرتا رہے گا. اور پھر جتنے بھی حسین کے چاہنے والے ہیں اور حسین کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم تو حسین کو مانتے ہیں، ہم تو حسین کو مانتے ہیں، حالانکہ نہیں مانتے. کیا کہہ رہا؟ صلوات پڑھو بابا جبلن محمد والے محمد پر. ہاں، لیکن کتنی عجیب بات، بی بی سلام اللہ علیہ نے یہ ایک میڈیا کا گٹھن کیا، ایک سنستھا بنائی جسے مجلس حسین کہتے ہیں. اور جتنے بھی حسین کے چاہنے والے، مجلس بتا رہا ہوں کہ مجلس ہے کیا اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، یہی بتانے کے لیے آیا ہوں. توجہ، مقصد کیا تھا کہ جتنے بھی اس سے جڑتے چلے جائیں. دیکھو مارنے والے بھی چلے گئے، جو قتل ہوئے وہ بھی چلے گئے، اب جو لوگ باقی رہ گئے ہیں یہ دائرہ ہے بہت وسیع کہ جو میرے ماجائے حسین کے قتل کو سننے کے بعد اس پہ راضی رہیں گے. لہذا میں عزاداری کی شکل میں ایک ایسے میڈیا کا گٹھن کر رہی ہوں کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلوس نکالنے کے بعد ڈھونڈتے ہوئے پھریں ایام عزا میں یا کبھی بھی کہ حسین کے قتل کو سننے کے بعد راضی کون ہے. کرام ملک بلند آواز سے بول. علی مولا علی مولا ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا کہ میزان دار پر بولا علی مولا علی مولا میرا آقا میرا مولا علی مولا علی مولا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کونے سے وہ کونے تک تاریخی نعرہ ذرا سا اس نعرے میں کریکشن کر لیجئے، ذرا سا، اتنا سا، بس اتنا سا.
یہ جو ہے نا میزان کہتے ہیں ترازو کو، کہ ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا علی مولا. کائنات میں وہ میزان ہی تو خلق ہی نہیں ہوئی ہے جو علی کو تول سکے. دنیا میں ابھی وہ میزان تو خلق ہی نہیں ہوئی ہے، علی خود میزان ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. ہاں علی خود میزان ہے. کون کتنا مومن ہے ڈھنڈورا پیٹتا ہوا پھرے کہ میں تو صدیق ہوں اور میں تو فاروق ہوں اور میں تو کیا ہوں اور میں تو کیا ہوں. ناپا کس چیز سے جائے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ میزان علی ہے کہ علی کے جیسا سچا ہے یا نہیں. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، علی خود میزان ہے. ہاں تو بی بی سلام اللہ علیہ نے مجلس اعزا کی شکل میں ایک میڈیا بنایا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لاؤ. بھائی دل سے سن لیجئے میں جو بات کہہ رہا ہوں، ولولہ ہے ایک دل کے اندر، وہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ڈھونڈ کے لاؤ میرے ماجائے حسین کے قتل پہ راضی کون ہے. بی بی ترکیب تو بتائیے. اے میری شہزادی کوئی تدبیر تو بتائیے کہ ڈھونڈے کیسے. ڈھونڈے کیسے؟ دیکھیے اگر کہیں قتل ہو جائے کسی عام آدمی کا بھی اور اس میں پولیس جو ہے وہ رشوت کھا کے بیٹھ جائے، وہ کیس جو ہے وہ سالو نہ کر رہی ہو، تو اس میں کیا ہے، پبلک بھڑکنے کے بعد جو ہے پردرشن شروع کرتی ہے، احتجاج شروع کرتی ہے، ڈیمونسٹریشن کریں گے. کیا کریں گے؟ بسوں کے اندر آگ لگائیں گے، دکانیں جلائیں گے، لوگوں کو ستائیں گے، ریلوے کے ٹریک پھاڑ ڈالیں گے، پبلک کو جو ہے پریشان کریں گے. پھر کیوں کیا جاتا ہے یہ؟ تاکہ میڈیا شریف آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ ہماری کوریج جو ہے وہ مکھیہ منتری مہودے تک پہنچا دے، اور پھر وہ جو ہے وہ پولیس کو دڑبڑائیں اور کیس کھل جائے. یہی ہے نا بات؟ یہی تو مقصد ہوتا ہے نا، یہی تو بات ہے نا. اسے کہتے ہیں پردرشن. بی بی سلام اللہ علیہ نے کیا تدبیر بتائی ہے. اللہ اکبر، کیا تدبیر بتائی کا خبردار سے خبردار، میرا ماجایا حسین انسانیت کا علمبردار ہے. خبردار سے خبردار. بات تو یہ ہے کہ انسانیت کو نقصان نہ پہنچے اور احتجاج ہو. ارے متوجہ ہو جائیے ذرا سا بیدار. احتجاج ہو اور انسانیت کو نقصان نہ پہنچے، کسی کے عقیدے کو نقصان نہ پہنچے. توجہ اور پھر توجہ. بی بی ترکیب کیا کہا کہ کھانا بھی کھلاؤ، پانی پلاؤ، تبرک بانٹو. دیکھو ہاتھ بھی تمہارا ہونا چاہیے. پردرشن ہے یہ، احتجاج ہے یہ. جس کا غبار دل کے اندر لیے بیٹھے ہو کہ اب کے نہ کر سکے، اس کی میں آپ کو سچویشن، اس کی اوتھینٹسٹی بتا رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کہ جو ولولہ چھپائے ہوئے بیٹھے ہو اس کی ترجمانی کر رہا ہوں. کیا کہ دیکھو ہاتھ بھی تمہارا ہو، سر بھی تمہارا ہو، کما بھی تمہاری ہو، خون بھی تمہارا ہو، چہرہ بھی تمہارا ہو، ہاتھ بھی تمہارا ہو، سینہ بھی تمہارا ہو، ہاتھ بھی تمہارا ہو. اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پہ مارنا، کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچنے پائے. ارے میری بات پہ غور کیجئے گا. دیکھو خبردار سے خبردار، کسی دوسرے انسان کو تمہاری وجہ سے نقصان نہ پہنچے. ہاتھ تمہارا ہو، سینہ تمہارا ہو، ہاتھ تمہارا تمہارے سینے پہ پڑنا چاہیے. اے بی بی، ہمارا ہاتھ جب ہمارے سینے پہ پڑے گا تو تکلیف تو ہمیں ہوگی. کہا کہ یہ ہے منظر، پس منظر سن. اللہ اکبر، نعرہ حیدری.
پس منظر اس کا یہ ہوگا کہ ہاتھ ہوگا تیرا، پڑے گا تیرے سینے کے اوپر، درد ہوگا کہیں اور۔ بلند آواز سے حیدری، میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تدبیر تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کہ ہاتھ بھی تیرا، رخسارہ بھی تیرا، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارے گا تو، نشان کہیں اور ملیں گے۔ اور اس کی دھمک آپ نے سوشل میڈیا پہ سن لی ہوگی، اس کی دھمک جو ہے بھائی شبر سن لی ہوگی آپ حضرات نے بھی، سب نے ماشاءاللہ۔ یہاں تو بڑے بڑے فیس بک کے چیمپئن بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، اس پہ دیکھیے کہ لوگوں نے اس عزاداری سے بوکھلا کے یزید زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہاں ارے میری بات پہ غور کر لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہاں بھائی فیضی، عجیب بات ہے یہ، مولانا سمر صاحب قبلہ، ہاں بھائی خادم شبیر، ہاں ایک زاویے کو 10,000 طریقوں سے نظم کرنے والا شاعر بیٹھا ہے، اس کی نظر کر رہا ہوں یہ جملہ۔ توجہ کہ یہ دنیا جو ہے وہ دھونسیا رہی ہے ہمیں کہ ہم یزید زندہ باد نعرے لگا کے جو ہے وہ ہمیں دھمکا ڈالیں گے یا عزاداری کی سپیڈ کو کم کر دیں گے۔ کتنا غلط خیال ہے یہ۔ ارے تمہارا یہ کہنا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یزید ملعون کو زندہ باد کہنا، یہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ بلند آواز سے بولو بھائی۔ ہاں یہ ہماری کامیابی کی دلیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم تو پردرشن کر رہے ہیں۔ پردرشن کا مقصد کیا ہے؟ کہ جس کا یزید سے جو رشتہ ہے بیان کرے۔ تو قبلہ جس کا یزید سے جو رشتہ تھا اس نے بیان کر دیا، الحمدللہ ہم کامیاب۔ یہ عزاداری سید الشہداء، اسے کوئی ہلکے میں لے کے ہلاک ہونے کی کوشش نہ کرے۔ جی جس نے اسے ہلکا سمجھا ہے وہ ہلکا ہی ہو گیا ہے اور پھر ہلاک ہو گیا ہے۔ اور کسی کو اگر اس پہ اعتبار نہ ہو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ مگر ایک بات بتا دوں قبلہ، حلال زیادہ اس پہ تجربہ بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ہاں بلند آواز سے۔ یہ مجلس سید الشہداء، اللہ میری شہزادی، کیا عجیب و غریب میڈیا آپ نے بنایا ہے مجلس کی شکل میں۔ اے میری شہزادی قربان ہو جاؤں، جملہ آ رہا ہے زبان پہ تو بالکل روک نہیں سکتا۔ بی بی کیا میڈیا آپ نے دیا ہے، کیا تدبیر تھی آپ کی، کون صدقے ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں آپ کی دہلیز پہ کہ کیا عظیم ترین میڈیا آپ نے دیا ہے کہ بی بی جو بھی فرش عزا پہ آئے گا حسین کا طرفدار ہے، وہ اس سنستھا کو اس نے جوائن کر لیا۔ کام کیا ہے اس میڈیا کا ہے کہ دیکھیں انسان پہ انسان کا سب سے بڑا ظلم کوئی اس کا غلط تعارف کرا دے۔
اللہ اکبر. عالمین کے شہرت یافتہ خادم شبیر یہاں جلوہ افروز ہیں. اللہ انہیں طولانی عمر عطا کرے. زبردست پڑھنے والے. میں اپنی بستی میں لے جانے کے بعد انہیں کہوں سرکار بسم اللہ، پوری بستی کو جو ہے وہ اٹھا ڈالا. زبردست، سب کے چہرے خوش ہو گئے کلام سننے کے بعد. لیکن میں ان کے تعارف میں جا کے یہ کہوں کہ جناب خادم شبیر صاحب پڑھتے تو بہت عمدہ ہیں، مگر مولانا شبر صاحب انہیں کہہ کے دیتے ہیں. بولو. پھر چاہے سونے کے دسترخوان بچھا کے ہیرے کے کوفتے کھلاؤں. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ رضا سن رہے ہو نا میری بات؟ ہاں، ہیرے کے کوفتے کھلاؤں. ایک ایک شعر میں جتنے حرف ہیں ان حرفوں کے حساب سے 10-10 کروڑ روپے کا جو ہے وہ نذرانہ دوں، پھر بھی جو ہے راضی نہیں ہو سکتے. ہاں، یہ شرافت کا تقاضا ہے. کہا کہ آپ مجھے کچھ نہ دیتے، میرا وہ تعارف تو کراتے جس کا میں حقدار ہوں. تو کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یہ جو میڈیا چھوڑا ہے نا جناب زینب نے، جانتے ہو یزید نے اور اس کے بڑوں نے، اللہ یزید پہ لعنت کرے. جن لوگوں نے یزید کو یزید بنایا ان کے اوپر لعنت کرے. یزید خود سے کوئی چیز نہیں تھا. ہاں، یزید خود سے کوئی چیز نہیں تھا. یزید کی عمر تھی 35 سال، بنانے میں لگے 50 سال. جی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یزید ملعون، خدا لعنت کرے یزید کے اوپر، اس نے حسین کا غلط تعارف کرایا. کتنی دیر پڑھنا ہے بھائی مجھے بتا دیجئے، میں تو کیونکہ نہ یہ تو میری بات ہو گئی. اب یہ بتائیے آپ کو سننا کتنی دیر ہے؟ خیر بتا دینا بھائی، جب بھوک ووک لگے تو مجھے بتا دینا. ہم تو ہاں صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نہ ہلکی صلوات جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آگے قبلہ بس جلدی ختم کر دیجئے، بہت دیر ہو گئی ہے. یا تو مائک میری آواز صحیح نہیں پہنچاتا. یزید ملعون نے حسین کا غلط تعارف کرایا. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تعارف کا مطلب کیا؟ انٹروڈکشن، پریچے. یہ ایک شروع سے ہی جو ہے وہ ایک آل محمد کے خلاف سازش رہی ہے کہ ان کا جب سے لے کے آج تک دنیا جو ہے وہ گودی میڈیا کے نقصانات کو اب سمجھی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یار؟ اکبر پور میں رہ کے بھی اگر گودی میڈیا کا لفظ کو فالو نہ کیا تو رہنا چھوڑ دیجئے بھائی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. مولانا صاحب، دنیا گودی میڈیا کے سائیڈ ایفیکٹ کو آج ڈسکس کر رہی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ اس گودی میڈیا کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس گودی میڈیا کی وجہ سے یہ گھوٹالہ ہو گیا، اور اس گودی میڈیا نے ہمیں تباہ کر دیا، اور یہ کر دیا، اور یہ کر دیا، یہ کر دیا. دنیا قبلہ اب سمجھ رہی ہے ہم 1400 سال سے جھیل رہے ہیں اسی گودی میڈیا کو. توجہ ہوا کیا کہ یزید ملعون نے، دیکھیے کسی آدمی کے اندر 5 6 7 اچھی صفتیں ہوں، صرف 5 6 7، خوبصورت ہو ایک صفت، اچھے خاندان کا ہو 2 صفت، سخی ہو، ایسا سخی کہ جو اس سے ادھار لینے کے لیے آئے تو نہ لینے کی نیت سے اسے دے دے 3 صفت، وفادار ہو 4 صفت، مہمان نواز ہو 5 صفت کہ 500 آدمی بھی کھانے کے وقت اگر آ گئے تو سب کے ہاتھ دھلوا دے، ہے نا. 7ویں صفت کون سی کہ
نہ کسی کی برائی کرتا ہو نہ سنتا ہو. یہ اگر ایک نارمل آدمی میں بھی بھائی فیضی اگر یہ 5-6 صفت پائی جائیں تو اس کا مخالف ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اگر اس نے مخالفت کرنے کی بد پرہیزی کر دی تو 10,000 زبان اس کی طرفداری میں بولیں گی. شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم ایسے آدمی کی برائی کر رہے ہو جب تمہاری اماں بیمار تھی 20,000 روپے تم انہی سے لیے تھے جب جا کے تو اپنی اماں کا علاج کرایا تم نے. تمہیں شرم نہیں آئی؟ 50 دفعہ تمہیں ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے دیکھا. کہے گا یا نہیں ہے یہ آدمی؟ تو آدمی ڈر کے مارے ایک لفظ نہیں کہہ سکتا. کمال ہو گیا. ایک نارمل آدمی میں صرف 5-6-7 صفتیں اچھی ہو تو اس کا کوئی مخالف ڈھونڈا ہوا دکھائی نہیں دیتا. میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. جو اللہ کی صفات کا مظہر ہو وہ حسین کہ جو ذات میں محمد ہو، درجات میں علی ہو، حالات میں حسن مجتبی ہو. جملہ صرف کر رہا ہوں صاحبان معرفت کے لیے. اور تنہائیوں میں اپنی ماں کی طرح معصوم ہو. بڑے سمجھ یہ جو ہے وہ عادت ڈالیے بڑے جملے سمجھنے کی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور یہ تو آپ کی اس مجلس میں تو معجزہ ویسے بھی ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وگرنہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہیں تو جانے کے بعد کہ پوری بات پڑھ دی جاتی ہے مولانا صاحب کے اندر بالکل کوئی حرکت ورکت نہیں ہوتی. بالکل ایسا دکھائی دیتا ہے دوسری قوم کے لوگ آ گئے ہیں. یہ تو الحمدللہ یہاں سب کے سب موالی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کی بلندی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہاں تو میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ کہ کسی آدمی کے اندر 5-6-7 صفتیں ہوں اس کا ڈھونڈے سے مخالف نہیں ملتا. حسین علیہ السلام جو اللہ کی صفات کا مظہر ہو. اب اللہ کی کتنی صفات ہیں علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کروڑوں سال تک کروڑوں کو کروڑوں سے کروڑوں مرتبہ گناہ کرنے کے بعد پھر ایک نتیجہ بتائے کہ اتنی، تو مشرک ہو جائے. لا تعداد کہہ دینے میں فائدہ ہے یا نہیں؟ تو جتنی اس کی صفات ہیں ان سب کا مظہر ہے حسین. اللہ اکبر. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ حسین علیہ السلام کے مقابلے پہ آ گیا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ ہے میرے سرکار گودی میڈیا، یہ ہے مس انفارمیشن، یہ ہے غلط بیانی، یہ ہے جھوٹا پروپیگنڈا. جھوٹا پروپیگنڈا. حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو چھوڑا ہے مدینہ. 28 رجب کو 2 محرم کو آئے ہیں کربلا. 28 محرم سے 2 محرم تک 5 مہینے حسین رہے کہاں؟ کیا حسین موت کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جس کا بھتیجا موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں بتائے اسے حسین کہتے ہیں. ملک الموت جس کی ماں کے دروازے پہ آنے کے بعد دستک دے اس فاطمہ کا لال ہے حسین. ملک الموت جس کے ادنا ترین نوکروں کے بیچ میں بیٹھنے کے بعد اس کی مجلس سننے کے لیے آئے. میری بات یاد رکھا کرو یار، وہ ہے حسین. تو پھر یہ 5 مہینے حسین رہے کہاں؟ اے میرے مولا یہ معمہ کیا ہے؟ کہا کہ محمد سننا چاہتا ہے تو سن. توجہ اور پھر توجہ.
کہ دیکھ ہم موت سے گھبرا نہیں رہے ہیں، 28 کو نکل رہے ہیں اور یہ بالکل طے شدہ امر ہے کہ 2 محرم ہی کو پہنچیں گے۔ مولا وجہ کہ کوئی یہ گمان نہ کرے، کوئی یہ قیاس بھی نہ کرے کہ حسین موت کو ٹال رہے ہیں، بلکہ حسین کی پالیسی اور حسین کی حکمت یہ ہے کہ حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تجھے 5 مہینے کی مہلت دیتے ہیں۔ حسین موت کو نہیں ٹال رہے ہیں بلکہ یزید کو مہلت دے رہے ہیں۔ مولا مہلت کیوں دے رہے ہیں آپ؟ تاکہ کل کوئی یزید کا بے پیسے کا وکیل یہ نہ کہہ دے کہ یزید کو تو لشکر جمع کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یزید تجھے ہم مہلت دیتے ہیں کہ جتنی ہمارے خلاف کنوینسنگ کر سکتا ہے کر۔ سو گئے آپ حضرات؟ جتنا مجمع جتنا لشکر ہمارے خلاف بھاشن دلوا کے جمع کر سکتا ہے کر۔ میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ آنے کے بعد اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کر دیا حسین نہ کہنا۔ ہاں جب میرے پدر بزرگوار کی ولایت کا اعلان کیا تھا میرے نانا رسول اللہ نے، تو جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا تھا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا تھا، اور پھر میرے باپ کو منبر پہ لے جانے کے بعد اعلان کیا تھا۔ کیا اعلان کیا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو پہلے مجمع جمع کیا تھا ہم نے، کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پہلے مجمع جمع کیا تھا ہم نے، اب ہر دفعہ مجمع ہم جمع نہیں کریں گے، اب کے مجمع جمع کرے گا تو، اعلان کرے گا حسین۔ اب لوگوں کے حلقوم کے اندر آواز ختم ہو گئی، صرف ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے مولانا صاحب، ابھی آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے شوگر چیک کی تھی میں نے اپنی۔ آپ ہی کے سامنے شوگر چیک کر کے بیٹھا ہوں۔ ابھی منبر تک آتے آتے خدا کی قسم مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجلس پڑھ بھی پاؤں گا، اپنی شہزادی سے ملتجی ہوا۔ اب یہ دیکھو کمال کی بات کہ سب کے سب مل کے جو ہے وہ مجھے نہیں تھکا پا رہے ہیں، میں نے اکیلے نے سب کو تھکایا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ اب کے مجمع جمع کرے گا تو، اعلان کرے گا حسین۔ میرے نانا نے میرے پدر بزرگوار کی ولایت کا اعلان کیا تھا منبر پہ جانے کے بعد، میں اپنی حقانیت کا اعلان کروں گا نو کے نیزہ کے منبر پہ جانے کے بعد۔ پھر بی بی نے ذمہ داری سنبھالی، ایک لمحے کے لیے اپنے عنوان سے باہر نہیں ہوں، توجہ۔ پھر بی بی نے ذمہ داری سنبھالی کہ میرے بھائی، میرے ماجائے، تو نے نو کے نیزہ سے تلاوت کرنے کے بعد کیا عجیب و غریب کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ جو لوگ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جنہیں یہ سمجھایا گیا تھا گودی میڈیا کے ذریعے سے کہ ایک باغی سے جنگ ہے، قرآن کے دشمن سے جنگ ہے، جب انہوں نے تلاوت کلام پاک کو ملاحظہ فرمایا، فوراً ایک دم دماغوں کے اندر زلزلے پیدا ہو گئے کہ یہ کیسا دشمن قرآن ہے معاذ اللہ کہ جو کٹے ہوئے سر سے بھی تلاوت سورہ کہف کر رہا ہے۔ اب یزید ہارنا تو یہیں سے شروع ہو گیا، جو حسین سے لڑے وہ مرے، جو جناب عباس سے لڑے وہ مرے،
جو جناب علی اکبر سے لڑے وہ مرے، جو بھاگے وہ بچے۔ سو گیا حضرات؟ بس آخری بات پڑھ رہا ہوں یہ، ہاں اسے اگر قاعدے سے سن لے گئے تو اگلی بات نہیں پڑھوں گا، ہاں جلدی سے چھوڑ دوں گا۔ توجہ، جو بھاگے وہ بچے، جو لڑے وہ مرے۔ ان بھاگنے والوں کی آخری پناہ گاہ کا نام ہے دربار یزید۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ان بھاگنے والوں کی آخری پناہ گاہ، چاہے کوئی کہیں سے بھاگا ہو، ان بھاگنے والوں کی آخری پناہ گاہ کا نام ہے دربار یزید۔ یہاں تو سمجھا دیا حسین نے میدان کربلا میں، اب شریکت الحسین نے اپنا منصب سنبھالا، کہا کہ میرے ماں جائے یہاں تو تو نے سمجھا دیا، جو یہ بھاگ کے جا رہے ہیں اپنی آخری پناہ گاہ میں، اگر انہیں اسی جگہ لے جا کے دفن نہ کروں شریکت الحسین نہ کہنا۔ اگر انہیں اسی جگہ لے جا کے فنا کے گھاٹ نہ اتار دوں، اگر اسی جگہ لے جانے کے بعد انہیں فنا کے گھاٹ نہ اتار دوں شریکت الحسین نہ کہنا۔ میری شہزادی کیسے؟ کہا کہ ہم نے مجلس کا انتظام کیا ہے، اور دیکھ کمال کی بات کہ تو نے میرے ماجائے حسین کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا، اس کے اوپر الزام لگائے، باغی کہا۔ تو اے یزید سن لے، توجہ، کہ اگر تجھ سے محبت کرنے والوں کو قیامت تک آتنکوادی نہ کہلوا دوں زینب نہ کہنا۔ بلند آواز سے حیدری! یہ ہے میرے سرکار مجلس حسین، یہ ہے مجلس حسین۔ اپنا منصب پہچانیے، اپنی اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ بڑے بڑے کڑیل جوان مرتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ان کے یہاں تعزیت کے لیے 3-4 دفعہ چلا جاتا ہے نا تو اس کے گھر والے ہی جو ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھیا بار بار جو ہے ابا کے سامنے تذکرہ مت کرنا، چونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ کیا منع کیا ہے؟ کہا کہ یہ کہا ہے کہ دیکھو غم کو بھول جانا بہتر ہے، اگر تم ان کو یہ غم یاد دلاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کے اوپر کوئی اثر ہو جائے اور عارضۂ قلبی میں مبتلا ہو جائیں۔ دنیا کا ہر غم بھلایا جاتا ہے، غم حسین یاد دلایا جاتا ہے۔ نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ کیسے کیسے مصائب آل محمد علیہ السلام پہ پڑے۔ میں نے ایک بات یہیں سے اٹھائی تھی، یہیں پہ اختتام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جناب سید سجاد کے پاس جب ایلچی آیا اور اس نے کہا کہ آپ آزاد کر دیے گئے، تو بی بی نے ایک ہی بات کی تمنا کی، یزید سے کہلوا دے کہ ابھی زینب اپنے ماجائے کو رو نہیں سکی۔ اے بی بی، جب آپ نے
حسین مظلوم کے جسم نازنین کے اوپر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور حسین کے جسم مبارک کی ٹوٹتی ہوئی ہڈیوں کی آواز اپنے کانوں سے سنی، اے بی بی کیا آپ اپنے ماجائے کو نہ روئی ہوں گی؟ اللہ اکبر، میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا۔ جب آپ نے شام غریبہ میں خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا ہوگا، بی بی کیا آپ نے گریہ نہ کیا ہوگا؟ اے بی بی جب آپ بازار کوفہ میں کہ جہاں آپ شہزادی تھی، جب وہاں سے آپ کو گزارا جا رہا تھا، کیا آپ نے گریہ نہ فرمایا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لیکن میرے عزیزو، بی بی نے یہ انتظام کیا تھا، یہ انصرام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے لال کہلوا دے، روایات کے کلمات ہیں کہ 17 دن تک یہ سلسلہ رہا، لگاتار 17 دن تک مجلسیں ہوئی۔ ہم تو 1-2 گھنٹے کے اندر اکتا جاتے ہیں، لیکن جو غموں کے پہاڑ اٹھا کے لائی ہے۔ اب سوچئے، میں نے اپنے مولانا صاحب میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، بھائی شبر اللہ آپ کو اچھا رکھے، اہل بیت کے صدقے میں زبردست مصائب پڑھتے ہیں آپ، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر عطا کرے، کہ مجلس میں بے ہوش ہو کے گرتے ہوئے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہم جیسے گناہگار مصائب پڑھ رہے ہیں، ہم نے بے ہوش ہو کے روتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، ہم جیسے گناہگاروں کی زبان۔ اللہ اکبر۔ 1400 سال کے بعد، لیکن حیرت کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ 1400 سال کے بعد اس غم نے ہماری زبان میں یہ تاثیر عطا کر دی کہ سننے والے منقلب ہو جاتے ہیں۔ حق اور انصاف سے بتائیے کہ جس وقت جناب زینب نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہوں گے اور جناب لیلا نے سنے ہوں گے تو کیا قیامت برپا نہیں ہوگی؟ ارے جس وقت جناب علی اصغر کے مصائب پڑھے ہوں گے اور جناب رباب نے سنے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا؟ نہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے میرے عزیزو، نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ ابھی الوداعی مجلسیں آپ نے سنی، بس ایک بات سنانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ماشاءاللہ سفر کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے کہ جو مسلسل سفر کرتے رہتے ہیں۔ مسافر کی فطرت میں یہ ہے کہ جتنا جتنا اپنے وطن سے نزدیک ہوتا ہے اس کی خوشیوں میں اتنے ہی اضافے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا، اپنے بھائیوں سے ملوں گا، اپنی بہنوں سے ملوں گا، اپنے اعزاء و اقربا سے ملوں گا، جانے کے بعد بتاؤں گا کہ میں کس شہر میں گیا، وہاں کی عمارتیں کیسی ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کے کھانے کیسے تھے، وہاں کے لوگ کیسے تھے۔ جو جہاں جاتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، آپ حضرات کربلا جاتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ کربلائے معلیٰ جائیں۔ آج کا جب زائر کربلا جاتا ہے نا تو وہ یہی دیکھ کے آتا ہے، آنے کے بعد کہ ہم نے دیکھا کہ کہیں شبیلیں لگی ہوئی تھی، کہیں پہ کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ خود سے اگر کوئی بھوکا آ جائے تو آ جائے، لیکن زیارت کربلا سے پلٹنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حسین کی بارگاہ سے بھوکا آیا ہوں یا میں پیاسا آیا ہوں، بلکہ ہر آدمی جو ہے وہ وہاں کھانا بھی نوش کرتا ہے، اور کیسے کیسے متمول لوگ، کیسے کیسے بڑے لوگ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں خدمت کے لیے۔ کوئی ہاتھ دباتا ہے، کوئی پیر دباتا ہے، کوئی جو ہے خدمت کرتا ہے، کوئی کھانا پیش کرتا ہے، کوئی پانی پیش کرتا ہے۔ کیوں پیش کرتے ہیں؟ تاکہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے کہ اے میرے مولا، ہم کل نہیں تھے، ہم آج آپ کے زائر کی خدمت کر کے روز قیامت آپ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ تو آج کا زائر جب اپنے گھر آنے کے بعد یہ بات بتاتا ہے کہ ہم نے کربلا میں ایسے کھانے لٹتے ہوئے دیکھے، ایسی شبیلیں لگتی ہوئی دیکھی، تو ہر آدمی جو ہے وہ بالکل اطمینان سے یہی سوچتا ہے اور دل میں دعا مانگتا ہے کہ اللہ اگلا سال 40 کا ہمیں بھی کربلا میں دکھا، اس لیے کہ وہاں زائر حسین کی کتنی خدمت ہوتی ہے۔ جو جہاں دیکھتا ہے وہ آنے کے بعد اپنے وطن میں وہی بیان کرتا ہے۔ حق اور انصاف سے بتاؤ میرے عزیزو، جس وقت جو ہے یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ اپنے وطن سے نزدیک ہوا تو ایک مرتبہ جناب سید
سجاد تڑپ تڑپ کے رونے لگے کہ محمل سے آواز آئی، اے میرے لال سجاد، کیا دادی اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ گئی؟ ارے کیا زندان شام میں سونے والی بہن سکینہ یاد آ گئی؟ اے میرے لال، کیا باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ یاد آ گئی؟ بتا تو صحیح میرے لال، رونے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ پھوپھی اماں مدینہ آ گیا ہے۔ ارے بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے پھینک دیا اور کوہنیوں کے اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی روضہ رسول تک پہنچی، اور جانے کے بعد کہا کہ نانا زینب آ گئی۔ ملال اس بات کا ہے کہ زندہ آ گئی۔ رونے کے لیے آئے ہو نا میرے عزیزو؟ مسافر جب اپنے وطن سے نزدیک ہوتا ہے تو اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، مگر یہ سب کے سب رو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں جو آدمی دیکھتا ہے اپنے وطن میں وہی تو آ کے بیان کرے گا نا۔ آج کا زائر جب کربلا جاتا ہے تو آنے کے بعد یہ بتاتا جو وہ دیکھ رہا ہے، لیکن حق اور انصاف سے بتائیے کہ جس وقت جناب ام البنین نے اور جناب فاطمہ صغرا نے جناب زینب سے پوچھا ہوگا کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ کربلا میں کیا دیکھا، تو میری شہزادی نے کیا بتایا ہوگا؟ اور یہی تو بتایا ہوگا نا کہ میں نے اپنے ماجائے حسین کے گلے کے اوپر خنجر چلتا ہوا دیکھا، میں نے اپنے علی اکبر کے سینے میں نیزے کو پیوست ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے ششماہ علی اصغر کے گلو اقدس کے اندر تیر کو ترازو ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ